لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر جاؤ اور اپنی فوج کو بھی لے جاؤ، اور جو بندہ میرا اس رات میں میری یاد میں، میری عبادت میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، یا کسی بھی حال میں، کسی بھی حالت میں وہ میری عبادت کر رہا ہو، میرے اس بندے سے جا کر کے اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو۔ تمام زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں اور ہر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں جو اس رات میں عبادت گزار ہوتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، بہرحال وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور جب یہ شب قدر کی رات ختم ہو جاتی ہے، عید کی رات آ جاتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ تو جب چلتے ہیں، واپس ہوتے ہیں، تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل اپنے رب سے یہ تو پوچھ کہ اس نے اپنے بندوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے۔ 1 مہینے انہوں نے روزے رکھے، شب قدر کی عبادت کی، تیری بندگی میں لگے رہے، کوئی نماز پڑھتا رہا، کوئی تسبیح پڑھتا رہا، کوئی تلاوت کرتا رہا۔ اپنے رب سے یہ تو پوچھ کہ ہمارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے ان کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں، بہت غور کرنے کی بات ہے، دھیان دینا، بالکل توجہ کرنا، بڑا چونکانے والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 شخصوں کے علاوہ میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 بندے ایسے ہیں کہ چاہے انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں پورے مہینے، چاہے روزے رکھے ہوں، چاہے تلاوت کرتے رہے ہوں، ساری عبادت کرتے رہے ہوں، ساری رات سجدے میں پڑے رہے ہوں، لیکن 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں، ان کو میں معاف نہیں کروں گا، نہ ان کو میں نے معاف کیا۔ اب ذرا غور سنیے، وہ 4 قسم کون سی ہیں؟ سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے حدیث پاک میں کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب خور ہے، شراب پیتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس نے روزے بھی رکھے ہیں، لیکن شراب کی عادت نہیں بھولتا، اور وہ شراب کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی قیمت پر معاف نہیں کرے گا، اس کی نمازیں بھی رائے گا، اس کے روزے بھی رائے گا، اس کی عبادت بھی رائے گا، اس کی تلاوت بھی رائے گا۔ غور کر لیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کی بات ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ پہلا نمبر شرابی۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ کے نیک بندوں کو توفیق دے کہ وہ اس برے کام سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اس قبیح کام سے رک جائیں اور شراب پینا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اگر اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اپنی بخشش چاہتے ہیں اور اپنی عبادتوں کی قبولیت چاہتے ہیں، تو شرابی کو چاہیے کہ شراب کو چھوڑ دے، پکی سچی توبہ کر لے۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان۔ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کے روزے، آپ کے صدقے، آپ کے خیرات، اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو سب کچھ رائے گاہ ہیں، کچھ قبول نہیں، سب بیکار ہے۔ ماں باپ کو دکھ دے رہے ہو، ماں باپ کو ستا رہے ہو، ماں باپ تم سے دکھی ہے، ماں باپ تم سے پریشان ہے، ان کی خدمت نہیں کر رہے ہو، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، تو یقین کرو کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہمیشہ یہ ذہن میں باتیں نہیں آتی ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کبھی کوئی بات آتی ہے سامنے، لیکن یہ کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ پوری زندگی عبادت کرتے رہو، پوری زندگی سجدوں میں پڑے رہو، پوری زندگی روزے رکھو،
تمہاری عبادت کا کوئی مطلب نہیں، سب بیکار ہے۔ اگر ماں باپ دکھی ہیں تو اپنے ماں باپ کو سکھی رکھو، خوش رکھو، ان کی ہر ضرورت کا خیال کرو۔ تیسرا، قطع رحمی کرنے والا، یہ عام مرض ہے ہماری قوم میں خاص طور سے۔ قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ قطع رحمی کہتے ہیں کہ ذرا سی کوئی آپس میں چکلس ہو گئی رشتوں میں اور رشتے توڑ دیے، کوئی تو میں ہو گئی کسی بات پہ، رشتے توڑ دیے۔ میں تو رشتہ رکھتا ہی نہیں ہوں۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کوئی جو ہے سالے کی بات پر، کہیں سسر کی بات پر، کہیں ساس کی بات پر، کہیں اور کسی کی بات پر، ذرا سی باتوں پہ وہ جو رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے رشتے ناطے توڑنے والوں کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں۔ چوتھا شخص کون ہے؟ چوتھا شخص وہ ہے جو آپس میں کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہو گئی، کسی سے کوئی کہا سنی ہو گئی، کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کوئی بد زبانی ہو گئی، اور کسی کی زبان سے کوئی غلط الفاظ بھی نکل گئے، کوئی گالی گلوچ بھی ہو گئی، اب اس کو ہمارے ہمیشہ کے لیے مدعا بنا دیا، اس سے بول چال بند کر دی۔ ایک بات یاد رکھو کہ جب بھی انسان کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس انسان کے جسم میں شیطان سرایت کرے ہوئے ہوتا ہے، اس کے خون میں شیطان بول رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص نہیں بول رہا ہے، وہ شیطان بول رہا ہے۔ شیطان اس کے دماغ پر سوار ہے، شیطان نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، شیطان اس کو بلوا رہا ہے، شیطان اس کو بھڑکا رہا ہے، شیطان اس سے بدتمیزی کروا رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں بھڑتے رہیں، لڑتے رہیں، بد کلامی ہوتی رہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معاف کرنے کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں۔ اپنے بھائی کی کسی غلطی کو معاف کرنا جانتے ہی نہیں۔ معاف کرنا سیکھو۔ کوئی بھی ایسی غلطی ہو جائے، معاف کرنا سیکھو۔ اپنے نبی کی زندگی سے سبق لو۔